بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین مجلس، میں آپ سب کے سامنے قیامت کے دن نجات کے اسباب کے عنوان سے کچھ کہنے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اسباب کو اختیار کرنے اور حقیقت میں آخرت میں ہمیں کامیاب بنائے، آمین. حاضرین گرامی، ہر انسان کا اس کی دنیا کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. انسان اس ہدف کو پانے کے لیے، اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے مختلف قسم کی محنتیں اور کوشش کرتا ہے، اور اس ہدف کے پانے سے اسے نہایت ہی خوشی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ وہ فرحت و مسرت جو ہے محسوس کرتا ہے. حقیقت میں دنیا کی زندگی میں ہوشیار اور چالاک وہ ہے جو اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلاتے ہیں، افضلهم خلقا احسنهم خلقا، کہ اخلاق میں جو بہتر ہو، اخلاق میں جو اچھا ہو، وہ سب سے اچھا مومن ہے. تو وہ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اکیس، ہوشیار اور چالاک مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم للموت ذکرا، کہ جو آدمی اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو، واحسنهم لما بعدهم استعدادا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے انسان تیاری کرتا ہو. انسان اس دنیا میں جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی نیک اعمال انجام دیتا ہے، در حقیقت اسے قیامت کے دن ہی اس کا کما حقہ بدلہ ملنے والا ہے، اور قیامت کے دن جسے حقیقت میں کامیابی مل جائے وہی حقیقت میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقت میں یہی کامیاب ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی حقیقت میں دھوکے ہی کا سامان ہے. اگر آخرت کی زندگی میں انسان کو کامیابی مل جاتی ہے تو انسان کامیاب ہے. ظاہر ہے کہ یہ کامیابی انسان کو خواہشات کی بنیاد پر، آرزوؤں کی بنیاد پر، تمناؤں کی بنیاد پر ملنے والی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کامیابی کو پانے کے لیے، قیامت کے دن نجات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، وسائل کو اپنائے، تب جا کر کے آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے مختلف روایتوں میں کامیابی کے بہت سارے اسباب، جہنم سے نجات کے بہت سارے وسائل کا تذکرہ کیا ہے. انہی میں سے سب سے پہلا نجات کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے. توحید اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا نجات کے اسباب میں سے سب سے اہم ذریعہ ہے. توحید کے بغیر انسان قیامت کے دن نجات نہیں پا سکتا ہے. توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لا الہ الا اللہ کے اقرار اور اعتراف کے بغیر قیامت کے دن انسان کا نجات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی اس حال میں وفات پاتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
تو وہ انسان جنتی ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ مجرد لا الہ الا اللہ کہنا، صرف لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، یا انسان کو نجات کے لیے کلمہ توحید کے سلسلے میں اور بھی چیزوں کی ضرورت جو ہے اور بھی چیزیں جو ہے اسے جاننی ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کو لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں اس کی معنی کی جانکاری ہو، اس کے شروط کی جانکاری ہو، انسان جو ہے کہنے میں لا الہ الا اللہ کہنے میں مخلص ہو، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہو۔ اگر وہ ان چیزوں کی معرفت نہیں رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کی معرفت نہیں رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے شروط کو جانتا نہیں ہے، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے، صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اعتراف نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ تابعین میں سے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے کیا؟ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ انہوں نے نہایت ہی حکمت والا جواب دیا، کہا کہ ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، اگر تم ایسی چابی لے کر کے آؤ جس میں دانت ہو تبھی تمہارے لیے کھولا جائے گا، اگر جو ہے چابی تمہارے پاس دانت والا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ تمہارے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ توحید کا معاملہ اللہ کے یہاں بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اللہ کے یہاں بہت ہی اہمیت والا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کو گوارا نہیں کرے گا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، کہ ایک انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے انسان سے توحید کا وعدہ لیا ہے۔ دنیا میں بھی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو عبادت میں توحید کی خاطر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کے شاخوں میں توحید سے بڑھ کر اور کوئی شاخ نہیں ہے۔ کلمہ توحید اور توحید نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قبل منی الکلمۃ التي عرضتها على عمی فردها علی فہی له نجات، کہ جو آدمی اس کلمے کو قبول کر لے جو ان شروط کے ساتھ جس کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کلمے کے قبول کرنے سے میرے چچا نے انکار کر دیا تھا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نجات ہے۔ توحید انسان کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں حدیث البطاقہ کے نام سے بڑی ہی مشہور روایت ہے، اس واقعے کو سنیے اور اندازہ لگائیے کہ توحید انسان کی نجات میں کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک فرد کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے گناہ کے 99 دفتر جو ہے پھیلا دیے جائیں گے، ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ تم کو ان گناہوں کے دفتر میں سے کسی کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کیوں نہیں، تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک چھوٹے سے کاغذ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا بطاقہ باہر لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے احضر وزنک، تم اپنے نامہ اعمال کے وزن کے وقت موجود رہو۔ انسان چونکہ جانتا ہے، کہے گا اللہ رب العالمین سے اللہ یہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے دفتر اور ایک چھوٹا سا کاغذ، ان دونوں میں کیا موازنہ ہے، ان دونوں میں کیا مقابلہ ہے؟ گناہوں کے تو اتنے بڑے بڑے دفتر ہیں اور نیکی ایک چھوٹے سے پیپر پہ، ایک چھوٹے سے بطاقہ پہ۔ اللہ رب العالمین کہیں گے فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ گناہوں کے دفتر کو ایک پلڑے میں اور کلمہ توحید کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کا یہ دفتر اوپر ہو جائے گا، کلمہ توحید وزنی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے
کہ اس کلمہ توحید کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے، کلمہ توحید پر جو ہے کما حقہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ کے منافی جتنے بھی کام ہوں ہم میں وہ سارا کام پایا جاتا ہو، چاہے شرک اصغر کے مظاہر ہوں چاہے شرک اکبر کا مظاہر ہو، ہر کام جو ہے آج مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کی بات ہو، ریاکاری ہو، کاہنوں اور منجموں کے پاس جانے کی بات ہو، اور اس طرح کے شرک اصغر کے جو دیگر اور بھی مظاہر ہیں، تعویذ گنڈا لٹکانا ہو، کڑا پہننا ہو، دھاگا باندھنا ہو شفا وغیرہ کے خاطر، یہ سارے مظاہر آج ہم مسلمانوں میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ شرک اکبر کا مظہر، مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء سے ہر قسم کی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، اور دنیا جہان کے ان کے پاس شرک و خرافات پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ان میں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ توحید کے بعد جو دوسرا ذریعہ ہے وہ ہے العمل بالسنہ، نجات کا دوسرا سبب سنت نبوی پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت ہمیں دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے مقابلے میں بدعت ہے۔ سنت کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرق، کہ سنت جو ہے نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے، جو آدمی سنت کے نوح علیہ السلام کے کشتی کے طرح سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ وہ نجات پا گیا، اور جو اسے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ڈوب جائے گا۔ سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، بدعت کبھی بھی نجات کا سبب بن نہیں سکتا ہے، کیونکہ بدعت کے مقابلے میں بدعت پر مبنی جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو آدمی ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ بدعتی شخص کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں حوض پہ تم سے پہلے موجود رہوں گا، کچھ لوگ تم میں سے میرے پاس پیش کیا جائے گا، پھر انہیں اچانک سے دور کر دیا جائے گا، میں پوچھوں گا اے اللہ میرے ساتھی میرے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بتائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ جانتے نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا جو ہے بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، آپ جانتے نہیں کہ آپ کے پاس ان کے پاس کس قدر خرافات پائے گئے ہیں، لہٰذا یہ آپ کے حوض سے پینے کے کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے اقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعہ، آدمی سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کرے، سنت کے مطابق تھوڑی سے جو ہے اس کے نیکیاں ہوں، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ بدعت پہ جو ہے مبنی بہت ساری نیکیاں کرے، بہت سارے اعمال انجام دے، کیونکہ سنت کے مطابق تھوڑا سا بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اگر بدعت کے مطابق اعمال کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہوں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کبھی بھی قبولیت کا درجہ رکھ نہیں سکتے، کبھی بھی قبول کیا نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو عمل قبول نہ کیا جائے وہ کیسے اللہ کے یہاں نجات کا سبب بن سکتا ہے، کیسے وہ اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ سنیے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے وقت ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھے جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے روکا تو وہ اس شخص نے ان سے سوال کیا اور پوچھا یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اے ابو محمد کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، تم سنت کی جو مخالفت کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی جو مخالفت کر رہے ہو، اللہ رب العالمین اس مخالفت پہ تمہیں عذاب دے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سنت کو لازم کریں، سنت کے مطابق جئیں، سنت ہی پہ جو ہے مریں، بدعت کو اپنی زندگیوں میں ذرہ برابر بھی جگہ نہ دیں۔ اللہ کے نبی شاعر کہتا ہے مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ نجات کے اسباب میں سے تیسرا سبب عمل صالح ہے۔ عمل صالح نیک اعمال ہے۔
انسان کی زندگی کا جو دنیا میں مقصد ہے وہ یہی کہ انسان آخرت کی تیاری کرے۔ انسان جب دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کی جب رواں دواں ہوتا ہے تبھی سے اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے 3 اعمال ساتھ جاتے ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور جو ہے اس کا عمل ساتھ جاتا ہے، لیکن 2 واپس آ جاتا ہے اور تیسرا ہی اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ گھر والے اور مال و دولت واپس لوٹ آتے ہیں اور کوئی اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے۔ لہٰذا انسان کو اس چیز کی زیادہ فکر کرنی چاہیے جو اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہو اور تا قیامت اس کے ساتھ باقی رہتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے سے اس کا رب فرداً گفتگو کرے گا، اس کے مابین اور اللہ کے مابین کوئی ٹرانسلیٹر اور ترجمان نہ ہوگا۔ انسان دائیں طرف دیکھے گا اس کے وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں آخرت کے لیے بھیجے تھے، بائیں طرف دیکھے گا اس کے اعمال ہی نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم ہی نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آگ سے بچنے کے لیے اگر تمہیں ایک ٹکڑا کھجور بھی صدقہ کر کے بچنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم سے بچنے کی فکر کرو اگرچہ کہ وہ چھوٹے سے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ حاضرین گرامی، عمل کا انسان کی زندگی میں اور آخرت میں بھی بڑی ہی اہمیت ہے۔ انسان کو اس کے تئیں نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کہ عمل انسان کو نجات دلانے میں بڑا ہی کردار ادا کرے گا، لیکن عمل ہی خود اس کے نجات کا باعث نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہ رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن ينجي احدا منكم عمله، کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل ہرگز بھی نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمہ، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا ہوں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ عمل ضرور جنت میں جانے کا سبب ہے، عمل ضرور جہنم سے بچنے کا سبب ہے، لیکن وہ خود بذات خود سبب نہیں ہے الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے شامل حال ہو۔ اس لیے انسان کو اپنے نیک اعمال پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے یہ بتائی ہے کہ مومن اپنے نیک عمل پہ خائف ہوتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اور اللہ سے امیدیں لگائے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جسے اللہ نے جو کچھ دنیا میں دے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والوں کا، چوری کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود انہیں ڈر لگا ہوا رہتا ہے، خوف کھائے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو۔ عمل ضرور کریں، خوف اور رجا کے ساتھ کریں، اپنے عمل پہ متکبر اور مغرور ہرگز نہ ہو۔ نجات کے اسباب میں سے ایک سبب توبہ استغفار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، آپ جب تک ان کے مابین ہے نبی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا۔ لہذا ہمیں کثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے ہوں تو آج کا انسان جو گنہگار ہے اس سے کس قدر زیادہ جو ہے استغفار کی ضرورت ہے۔ نجات کے اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے، اور دعا انسان کے لیے عبادت بھی ہے اور ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے بھلائی کے طلب کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔
جب ہم ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، حتیٰ کہ جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو نجات جو انسان کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم اور اشرف چیز ہے، اس کے سلسلے میں انسان کو اللہ کے سامنے کس قدر گڑ گڑا کر، کس قدر الحاح اور اصرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے بہتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جنت میں جانا، قیامت کے دن نجات پانا تمنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسباب کے اپنانے سے ہے، چاہے وہ توحید کی شکل میں ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل صالح کی شکل میں ہو، چاہے وہ توبہ استغفار کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، ان تمام ہی اسباب کو اپنانے اور اس قسم کے اور بھی اسباب کو اپنا کر ہی ہم قیامت کے دن نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کما حقہ ان اعمال کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخرت میں ہمیں نجات پانے والوں میں جو ہے شامل کریں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔